جی السلام علیکم ناظرین، میں عمر یات آپ سے مخاطب ہوں ایک مرتبہ پھر۔ ابھی جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس میں بالآخر ریاست نے وہاں پر چلنے والی عوامی حقوق تحریک کے خلاف اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے، اور وہی ریاستی جبر اور روایتی جو ریاستی دہشت گردی تھی اس کا سہارا لیا گیا ہے۔ اور رات کے اس پیر میں راولہ کوٹ میں جو مرکزی دھرنا تھا اس کو اکھاڑ دیا گیا ہے، اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار ہونے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ گرد و نواح میں بھی مختلف مقامات پر پولیس جو اس تحریک کے حوالے سے متحرک لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھروں میں بھی چھاپے مار رہی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی جو اطلاعات ملی ہیں کہ جیرہ کے نوائی جو اس کے ساتھ ملیکہ ایک علاقہ ہے دیر بازار کا، وہاں پر جو دھرنا لگایا گیا تھا اس دھرنے کو بھی وہاں سے ختم کروا دیا گیا ہے یا اکھاڑ دیا گیا ہے، اور وہاں دھرنے میں موجود سینکڑوں درجنوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا فوری طور پر۔ اسی طرح سے ابھی ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ تھوراڑ میں بھی اسی طرح کی ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور پولیس لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے۔ ہم اس ساری جو ریاستی دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے، ریاستی جبر ہو رہا ہے، وہاں کے عوام جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے تھے، وہ اس کے خلاف جو آپریشن کیا گیا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بیرون ملک میں اپنے جو وہاں پر پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں دوست ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر رابطے جاری ہیں، کوارڈینیشن ہو رہی ہے، اور بہت جلد یہاں پر مشترکہ طور پر جو وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹیاں ہیں ان کے جو مطالبات تھے انہی مطالبات کے گرد یہاں جو پاکستان کی مختلف ملکوں میں ایمبیسیاں ہیں جہاں جہاں پہ بڑی تعداد میں ہمارے ریاست جموں کشمیر کے عوام آباد ہیں وہاں پر بھی، اور خصوصی طور پر برطانیہ میں مختلف جو شہروں میں پاکستان کے کونسلیٹ ہیں ان کے سامنے باضابطہ طور پر احتجاجی مظاہرے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں لوگوں کے وہاں جہاں پر جو موجود متحرک لوگ ہیں ان کے آپس میں رابطے اور کوارڈینیشن ہو رہی ہے، اور بہت جلد اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ وہاں پر جو پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں یہ جو ریاستی دہشت گردی کی گئی ہے، ایک مرتبہ پھر وہی روایتی طریقہ اختیار کر کے وہاں کے عوام کی پرامن اس سیاسی جدوجہد کو، پرامن تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لیے ریاستی جبر استعمال کیا گیا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس تحریک کے حوالے سے ہمارا اپنے دوستوں کے نام یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں، اور بجائے ریاست کی اس پرووکیشن کے اس میں ان کے اس ٹریپ میں آنے کے کسی طرح کی وہاں پر پرتشدد تحریک بنانے کی بجائے اپنے آپ کو ہر صورت میں پرامن رکھیں، اور جن مقاصد کے حصول کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی ان مقاصد کے حصول کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، تاکہ یہی ایک ہمارے پاس ہتھیار ہے یا یہی ایک حربہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر جو انتظامیہ مسلط ہے وہاں پر جو کٹ پتلی حکومت وہاں پر مسلط ہے، انہوں نے بالآخر عوام کی بات کو ماننے سے انکار کر کے اپنی طاقت کے ذریعے ان کی آواز کو دبانے کی جو کوشش کی ہے، اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اس کے جواب میں ایک تو یہاں پر بیرون ملک میں پاکستان کے جتنے کونسلیٹ اور ایمبیسیز ہیں ان کے سامنے مظاہرے کیے جائیں گے، اس کے علاوہ بیرون ملک سے ہو کر یہاں پر جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں، دیگر ادارے ہیں،
اور جو آزادی پسند اور انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے ممالک ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو خطوط بھی لکھے جائیں گے اور ان کو وہاں کی جو صورتحال ہے اس سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں موجود اپنے تمام تحریکی ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے وہاں پر ہمارے دوست بہت ساری امیدیں بھی لگائے رکھتے ہیں اور امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ بیرون ملک سے ایک مضبوط آواز ان کے حق میں بلند کی جائے، تو یہ آواز ہر صورت میں بلند کی جائے گی۔ ان کے لیے میرا یہ پیغام بھی ہے کہ چونکہ یہاں کے جو حالات ہیں اور یہاں کی جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں اس میں اتنا جلدی ممکن نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پر کہ کوئی بھی اعلان کر کے اس پر عمل درآمد کر سکیں۔ یہاں پر بہت سارے اداروں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے اور اداروں سے اجازت بھی لینی پڑتی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ ایک منظم احتجاج کرنے کے لیے یہاں کے اداروں سے اجازت لے کر ایک معزز اور مہذب طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، تو اس میں چونکہ ایک اس طرح کی ایک صورتحال ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات کچھ معاملات میں دیر بھی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ یقین دلاتے ہیں اپنے دوستوں کو جو وہاں فیلڈ میں تحریک کے ساتھ منسلک ہیں کہ ان کو کسی بھی سٹیج پر یا کسی بھی سطح پر تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان کی اس آواز میں ہم اپنی آواز ملا کر اس آواز کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ وہ آپ ہم پر اعتماد رکھیں اور ہم آپ کو کسی بھی صورت میں وہاں کے جو ریاستی جبر ہے اس کا شکار نہیں ہونے دیں گے، اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکا ہم آپ کے ساتھ تعاون، مدد اور آپ کی حمایت کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اور اس کے بعد جو بھی نئی صورتحال ڈیولپ ہوگی اس سلسلے میں بھی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام آپ دوستوں سے یہ بھی گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں ایک پارٹی کی ذمہ داری بھی ہے میرے پاس، تو ان کے حوالے سے بھی میری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی جو بھی وہاں پہ صورتحال ہے وہاں پر اس تحریک میں جو ہمارے دوستوں کی انوالومنٹ ہے تو ان کو بھی مختلف جگہوں پر مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو تاکہ ان کی جو بات ہے وہ بھی میں اپنے کارکنوں تک بھی، اپنے دوستوں تک بھی، اپنے جو تنظیمی ساتھی ہیں ان تک بھی پہنچا سکوں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس تحریک کے ذریعے اپنی پارٹی کی کوئی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنی پارٹی کا نام استعمال کر کے کوئی اور مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس کے کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو تنظیمی ساتھی اور دوست ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، ان کو بھی آن بورڈ بھی لیا جائے اور ان کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے بھی مزید بڑھ کر اور شدت کے ساتھ اس تحریک کا حصہ بن سکیں اور اس کو کامیابی کی طرف لے کر آگے جا سکیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، یہ میسج سننے کا آپ کا بہت شکریہ، اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی، جو جہاں ہمارے رابطے ہوتے جائیں گے اور وہاں کی جو صورتحال ہوگی اس سے میں پھر کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتا رہوں۔ تو اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔